اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 29واں مراقبہ، مراقبہ حقیقت صلات۔ ہم نے پہلے حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ان کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، ایک ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ نماز جو اہم جز ہے اور نماز کے جو فیوزات و برکات بندے کو مل رہے ہوتے ہیں، اس نماز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک جب کبھی تھوڑے سے غمزدہ ہوتے، تھوڑے غمگین ہوتے، تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے ہوتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال مجھے خوش کر دو، مجھے راحت دو۔ اب بلال کوئی لطیفہ نہیں سناتے ہوتے یا بلال کوئی بات نہ کرتے ہوتے، بلال اٹھ کے اذان دیتے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور پھر فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب حقیقت صلات کی ایک اور جز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کن فضائل و برکات اور جو کچھ آپ نے اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں حاصل فرمایا، تو حضور نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ حقیقت صلات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور دوسری حدیث میں ہمیں یہ بات بھی اشارہ ملتا ہے کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل نبینا علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تو رب کی ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اس مرتبے تک نہیں پہنچے کہ تو دیکھ کے رب کا عبادت کرے تو پھر رب کائنات تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ نظریہ تو تمہارا بحال رہے۔ تو حقیقت عبادت اور حقیقت صلات پر مشرف ہونے میں ایک یہ بھی حیثیت ہے کہ گویا بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں نماز کی اس حقیقت کو پالے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نماز جو ہے یہ مختلف امتوں کی اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جو ہماری دین میں اس کو رائج کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کسی نبی کی سنت تھی، ظہر کی نماز کسی بھی نبی کی عادت طیبہ تھی، پھر عصر کی نماز کسی اور نبی کی عادت میں تھے، مغرب کی نماز کسی اور نبی کی عادت میں، اور عشاء کی نماز کسی اور نبی کی عادت میں تھے۔ اللہ نے ان ساروں کو ہمارے دین اور اس اسلام میں انہیں اکٹھا فرمایا۔ تو اس حقیقت نماز کا مراقبہ ہم نے کرنا ہے اور نیت ہم نے پڑھنا ہے۔ فیض میں آیت ازال وسعتی بیچون حضرت ذات کہ منشأ حقیقت صلاتس بہیعت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات کی وسعت کی کمال سے۔ ذات کی جو وسعت ہوتی ہے، اس وسعت کی جو کمال ہے، ہم نے پہلے مراقبے میں ایک وسعت کا ذکر کیا کہ اللہ کی ذات اتنی وسیع ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی وسعت اور اللہ کی کلام کی وسعت ہم نے ذکر کی تھی۔ تو مجھے اس مراقبے میں اللہ رب العزت کی ذات کی وسعت کی کمال سے فیض مل رہا ہے، اور وہ اللہ کی وسعت ذات کی کمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب کائنات وہ ذات ہے جس نے حقیقت صلات کو پیدا فرمایا ہے۔ صورت نماز اور پھر صورت نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حقیقت نماز کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اور یہ فیض مجھے بہیعت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ میری لطیفہ ہیئت وحدانی میں مل رہا ہے میرے مرشدوں کی وسیلے سے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حقیقت صلات میں جو کمال رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے
کہ بندہ اگر حقیقت صلاۃ پر مشرف ہو جائے تو پھر گویا وہ ان کے لیے معراج ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی سب سے زیادہ قریب کس حال میں ہوتا ہے؟ وہ حالت سجدہ میں ہے، اور حالت سجدہ جو ہے وہ نماز ہی میں ہے۔ تو گویا اگر حقیقت صلاۃ پر ایک بندہ مشرف ہوا تو پھر گویا ان کی وہ معراج ہے۔ یہ مراقبہ حقیقت صلاۃ کا ہے، اور ہم اس میں سے اللہ رب العزت کی اس کمال اور اس وسعت کو ڈھونڈ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ فیضان مانگ رہے ہیں کہ اللہ جنہوں نے یہ نماز میں وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ جو حقیقت صلاۃ ہے، مجھے ان کا فیضان مل جائے۔ اور یہ فیضان ہم لیتے ہیں ہیئت وحدانی میں، اور ہیئت وحدانی پہلے ہی تعریف کر چکا ہوں کہ تمام لطائف کو اکٹھا کر کے ایک لطیفہ بنائی جائے، اور وہ لطیفہ ہمارا لطیفہ اخفا ہو یا دوسرے مشائخ کے نزد وہ لطیفہ قالبی ہو۔ اپنے مرشدوں کے وسیلے سے ان کا فیضان بھی سمیٹ لیا کریں۔